زیادہ قول مندا تینوں تکلیف کیوں ہے؟ اگر صالحین دی اقوال مندا، صالحین دی تفسیر مندا، صالحین دا حوالہ پیش کرنا تینوں تکلیف کیے؟ قرآن آکھ دے صالحین دا رستہ منگ، تو آکھنا ہے صالحین کوئی نہیں سب مشرکان، تو بے ایمان ہے یا پوری امت نو بے ایمان آکھ دے وہاں دوہاں وچوں رستہ منتخب کر کہ تے کلے نو بے ایمان آکھ کے کیوں نہ اپنی عاقبت سنوار لی جائے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اور صالحین دا رستہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ بولو، قرآن نے سبق دیتا ہے، اونچی آواز نال سبق دیتا ہے قرآن نے کہ سیدھے رستے تے چل۔ سیدھا رستہ کنہاں دا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے رستے چل جنہاں تے اللہ نے انعام کیتے۔ وہ بندے کیڑے جنہاں تے انعام کیتے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین دا تذکرہ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اونچی آواز نال آئے۔ چلیے صالحین دا رستہ توجہ کر ذرا، انہیں 2 منٹ وچ منوانا گل کہ تو مجبور ہو جائے گا کہ واقعی بزرگاں دے رستے چلے بغیر، انہاں دا قول مننے بغیر چارہ نہیں۔ توجہ کر، میں پیا قرآن پڑھنا، ایک بندہ مجمع وچ بیٹھا ہے، وہ ناظر قرآن نہیں پڑھے ہویا، اردو نہیں جاندا، بالکل جٹ ہے، اس نو اللہ دا حکم مننا چاہیے یا نہیں مننا چاہیے؟ رسول دا حکم بولو بولو مننا چاہیے؟ کیویں مننے؟ میں ہوں تسی ادھر آسے پاسے نہ دیکھو، کیویں مننے؟ جی منن دا حق کیا مانا؟ وہ جاندا ہی کچھ نہیں تو انہوں کیا پتا اللہ کے حکم دیتا ہے؟ میرے حال توجہ رہے، وہ اردو نہیں جانتا کہ چلو لکھی ہوئی کا کتاب پڑھ لگے، جے لکھی ہوئی کتاب اردو والی پڑھے بھی صحیح تے اردو کسے مولوی نے لکھی ہو سی نا، پیغمبر دی زبان سے عربی آئی نہیں سمجھ آئی؟ حالے نہیں سمجھ آئی؟ نہیں 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 نہیں، دماغ میں گل اتری نہیں، توجہ ذرا۔ وہ اردو بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا، بالکل ان پڑھ، ناظر قرآن بھی نہیں جانتا، او خالق دا حکم کیویں مننے تسی سمجھاؤ جی؟ جی بزرگاں دے دروازے تے بزرگاں دا قول جڑا پیش کردا وہ تے بے ایمان ہویا۔ یہ او جٹ جڑا آپ قرآن نہیں پڑھے ہویا، اردو نہیں جاندا، اگر وہ سعید بلوچ دی زبان تو سن کے ترجمہ من لوے موحد، اور اگر وہ جٹ قاسم نانوتوی دی زبان تو سن کے ترجمہ من لوے مشرک، حسین احمد مدنی دی زبان تو مننے مشرک، اور عطا اللہ شاہ بخاری دی زبان تو سن کے ترجمہ من لوے مشرک، امام شافعی دی زبان تو سن کے مننے مشرک، ابو حنیفہ دی زبان تو سن کے من لوے مشرک۔ یعنی اگر ائمہ دی زبان تو ترجمہ سن کے عمل کر دے تے بزرگاں دا قول من لیا، اس قرآن دا منکر ہویا۔ لیکن اگر سعید بلوچ دا ترجمہ من لوے تے پھر پکا موحد ہے۔ اے دا معنی یہ ہویا کہ تیری زبان تے معاذ اللہ وہی نال بول دیے اور باقی لوگوں کی زبان تے وہی کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ میں کی آخے سمجھ آئیے؟ بھائی قاسم نانوتوی دا ترجمہ تے نہیں مننا، سعید بلوچ دا مننا ہے؟ بول دے کیوں نہیں ہے بلند آواز؟ اور سعید بلوچ بھی قرآن دا ترجمہ کرتا ہے نا، وہ جو آخر ہے میں قرآن پڑھنا تے جڑا سارا دن جتیاں پیا کٹتا ہے وہ الو دا پٹھا جان دے کہ قرآن کی آخر ہے؟ اس کیوں بلوچ کی زبان سے اعتبار کیتے؟ اگر تینوں قاسم نانوتوی دی زبان سے اعتبار نہیں اور تو سمجھتے ہیں کہ اس گمراہی پھیلائیے، عطا اللہ شاہ بخاری گمراہی پھیلائیے، تے بلوچ جڑیاں رنا لے کے نچ گئے یہ سچ پہ پھیلانا کسی دا کوئی تخرا اور پرہیزگاری نہیں کرے۔ عطا اللہ شاہ بخاری علم رکھ دے، تقوی رکھ دے، پرہیزگاری رکھ دے، زبان دی صداقت رکھ دے، برطانیہ دا خزانہ عطا اللہ دی جتی دی نوک نہیں خرید سکیا، یہ صداقت دی دلیل ہے۔ اگر سچ نہ ہوندا انگریز خرید لیندا یا نہیں؟ بولو گل مکا دیئے، انگریز خرید لیندا یا نہ خرید لیندا؟ اچھی آواز نال خریدیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری سچ تے اڑ گیا کہ نہیں اڑ گیا؟ آج تک انگریز مورخ لکھ دے
کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیل دیاں کال کوٹڑیاں وچ بیٹھے قید و مشقت دی گویا زندگی دے دن اور ایام پورے کر رہے جیل سپریڈنٹ راؤنڈ سے نکل دے اور ویکھ دے کہ عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھ دے چکی خود بخود گم دیے قرآن پڑھ دے چکی بول بول اے مشرک دے آنکھیں چکی خود بخود گم دیے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تسی اکثر مولوی بڑی سخت زبان استعمال کی جائی پر جس دے جواب وچ میں کھڑا اس دے واسطے لے جائے ہی چاہیے اس سمجھے میرے مقابلے وچ جو علماء میدان وچ نہیں آئے میں بڑا بحر العلوم ہاں تو گالیاں وچ بحر العلوم ہے اگر ایک دینے کا میں 10 دیواں نعرہ تکبیر تیرے جنگ تیرے جنگ کر دنگ اور میں بھی کہنا چاہنا تو دوکر میں بھی کہنا چاہنا کہ اگر میری اس گفتگو اور اس گزارش کے بعد غلیظ زبان چتوڑی نے استعمال کی تھی میرے اکابرین نے مشرک کافر بے ایمان گدڑ اور خنزیر آکھیا تو میں عبدالحکیم دی داستان برسر عام بیان کراں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی میری وارننگ سمجھ لے بلوچا اگر تو میرے اکابرین تے تبرہ بازی کی تھی میں عبدالحکیم دا تیرا تقوی تیری پریزگاری تیری معاشقہ بازی نوں اگر کبیر والا دے چوک تے بیان نہ کرا تو میرا نام بدل دے یا زبان بدل یا لہجہ بدل تینوں ٹکریا کوئی نہیں آج نہیں وارننگ صحیح وارننگ صحیح اگر اس میں رتی بھرا کرے زبان سنبھال لے گا ٹھیک ہے یہ نہیں وہ بولو اگر وہ قاسم نانوتوی نو گدڑ آکھے میں معاف کر دے بلند آواز نال بولو اگر وہ اللہ شاہ بخاری نو مشرک آکھے معاف کر دے ظالمہ جس دی زندگی دین واسطے جیلت کٹ گئی یا جو مشرکن اور تو جڑا ایک سی آئی دے اے دے ایجنٹ تو پیسے لے کے فتنہ پہ پھیلانا ہے تینوں امام من لما میں بھی کہنا چاہنا توجہ ذرا سر تے قرآن رکھ کیا کراچی دے ڈاکٹر عثمانی نال تیرا اختلاف پیسے نہیں وجہ تو نہیں ہویا کیا دمدمت الجنود علا دندنت الیہود اس غصے وچ تو نہیں لکھی اللہ دی کتاب سر تے رکھ کے خانہ خدا وچ موقت بعذاب قسم کھا کہ تیرا اختلاف ڈاکٹر عثمانی اور کیپٹن اور پیسے دی وجہ تو نہیں ہوا بلکہ عقیدہ کی بنیاد پہ ہوا ہے میں تیرے ہاتھ کیوں ملاواں گا آنکھ سر تے قرآن اور موقت بعذاب قسم کھا اے آنکھ اللہ اگر میں سر تے قرآن رکھ کے جھوٹ پہ بولنا تو میں نو اتھائیں فرق کر انہا لفظہ نال قسم کھا ٹھیک ہے کہ کوئی نہ اگر نہیں تو کراچی دا ڈاکٹر سی آئی اے دا براہ راست ایجنٹ ہے اور تو اس دا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہ بولو نا اچھی آواز نال بلند آواز نال بولو سی آئی اے دے ایجنٹ امریکہ دے اشارے تے امت مسلمہ وچ انتشار اور افتراق دا بیچ پہ بوندن قاسم نانوتوی دی روحانی ضروریت عطا اللہ شاہ بخاری دا نام لیوا ورکر سر بکف ہو کے میدان بچا جا رفتہ روک لے باطل دا صدر سکندری بن جا منافقت دے سامنے دجل و فریب دے سامنے اساس بن کے آ بنیاد بن کے آ صدر سکندری بن کے آ وہ زبان روک لے جیڑی 1400 سال دی امت نو مشرک آ دی روکنی چاہیے یہ نہیں اچھی آواز نال میں عرض یہ کیتے کہ قاسم نانوتوی دا ترجمہ قابل قبول نہیں سعید بلوچ دا کیتا ہے ترجمہ قابل قبول ہے کیوں بھائی ایک جٹ آدمی ہے وہ تو خود قرآن نہیں جانتا نا ٹھیک ہے کہ نہیں وہ خود قرآن کیویں پڑھے قرآن پہ عمل کیویں کرے نبی دا حکم کیویں مننے اور کسے تو پوچھ کے مننا سنا مولوی تو پوچھتی مفتی تو پوچھتی عالم تو پوچھتی قرآن سنت جاننے والے تو پوچھتی اے دے بغیر اللہ دا حکم مان سکتا ہے کہ جدو عالم تو پوچھ کے مننے کہ عالم دی گل مننی گئی یا نہ مننی گئی
بلند آواز نال اگر عالم دی زبان تے اعتبار کرسی تاں سمجھسی نا کہ اللہ دا حکم ہے، اگر اس نو زبان تے اعتبار نہیں تے منیا ہی نہیں جا سکتا حکم، آپسی پتہ نہیں جھوٹا ترجمہ کیتا اللہ کچھ آکھے ہوئے کچھ پہ بیان کر دے، شک وچ پہ گیا کہ نہ پہ گیا؟ تے جدو شک وچ گل آ گئی ایمان آ سکدے؟ جب تک اسلاف اکابرین دی زبان تے انہاں دے تقوی اور پرہیزگاری تے یقین نہ کیتا جائے اس وقت تک نہ قرآن منیا جا سکدے نہ سنت منی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی نہ گل سارے ذہن میں چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں بندیاں دا راہ دس جنہاں تے تو انعام کیتے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صالحین دا تذکرہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کی حکم دیندا ہے کہ صالحین دے رستے تے بولو بولو صالحین دے رستے تے چلو۔ ہن دعویٰ سن ذرا، 1400 سال وچ زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیدا ہے، 14 صدیاں وچ زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیدا ہے جس بندے نو اس وقت دی امت نے آل حق شمار کیتا ہوئے، اس وقت دی پبلک اور آل حق نے، علماء نے، محدثین نے، مورخین نے، سکالر نے آل حق شمار کیتا ہوئے اور اس نو امام، مقتدا، مفتی، رہنما، عالم منیا گیا ہوئے، 14 صدیاں وچ ایک بندہ چاہیدا ہے جیڑا اے عقیدہ پیش کردا ہوئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبراں وچ زندہ نہیں مردن، اور جیڑا روضہ اقدس تے جائے اس دا سلام نہیں سن دے، اور اگر کوئی اس دا قائل ہوئے کہ پیغمبر قبور وچ زندن اور قبر تے گئے ہویاں درود و سلام سن دن، اگر کوئی اس دا قائل ہوئے تے وہ بندہ مشرک ہے۔ اے پوری تفصیل نال ایک بندہ چاہیدا ہے 14 صدیاں جیڑا اے عقیدہ رکھدا ہوئے جویں تسی پہ عقیدہ رکھ دے ہو اج، ایک بندہ پیش کر دے میں موقف بدلدا۔ 14 صدیاں نہیں سمجھ آئی؟ 14 صدیاں بولو نا 14۔ اور اگر 1400 سال وچ ایک بندہ بھی اس عقیدے دا نہیں ملدا، چھوڑ یار، 14 صدیاں بڑی محنت ہے، بڑے لٹریچر دی لوڑ ہے، بڑے حوالہ جات دی لوڑ ہے، بڑی محنت دی لوڑ ہے، اینو چھوڑ دے۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری لکھ دے من، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تیرے موجودہ امام تیری مسجد وچ خطبہ دینے والے او قلم نال لکھ دین قاسم نانوتوی مشرک، لکھوا۔ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ نہیں سمجھ آئی؟ سید عنایت اللہ شاہ بخاری لکھ چھڈن حسین احمد مدنی مشرک، چلو نہ صحیح، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری تو لکھوا دے کہ اگر کوئی شخص نبی دے سما دا قائل ہے وہ کافر اور مشرک ہے، پھر بھی میں سمجھ لاں گا کہ تیرے نال بھی کوئی اہل علم دا طبقہ ہے۔ اگر تیرا موجودہ امام بھی کہ جس کی تو عزت اور قدر کرنے اگر وہ بھی تیرے عقیدے نال نہیں تو میں نو آکھن دا حق پہنچ دے کہ 14 صدیاں میں تک تو کلا گنڈا جمے ہیں اور کوئی نہیں۔ تیرے عقیدے لا اور کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تیرے عقیدے آلہ اور کوئی نہیں۔ اور اس واسطے میں آکھے کہ تو علمی اختلاف نہ کردا، تو CIA دے ایجنٹے، اور تیری اس تحریر نے مینوں شدت سے آمادہ کیتے جس وچ تو لکھے کہ قاسم نانوتوی نے توحید دیاں چولاں ہلا دتیاں۔ الو دے پٹھیا، قاسم نانوتوی توحید دیاں چولاں ہلائیاں، تو توحید دا علم بردار اٹھے، تو نانوتوی نو مشرک آکھے، تو نانوتوی نو بے ایمان آکھے، اور میں نانوتوی نو اپنی جان تو زیادہ عزیز سمجھتا۔ زبان روک رہے ورنہ گدی تو کھچ لاں گا۔ نعرہ تکبیر، شیر جنگ زندہ باد، شیر جنگ زندہ باد۔ میرے جذبات و احساسات نہیں، میں اہل حق دے خلاف کوئی زبان درازی سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر قاسم نانوتوی مشرک ہے پھر مومن کون ہے تو دس؟ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ یہ تحریر ہے کہ قاسم نانوتوی نے توحید دیاں چولاں ہلا دتیاں، توحید دا وڈا علم بردار، یا پولیس سلام علیکہ، یا پولیس سلام علیکہ، یہ توحید دا علم بردار ہے؟
وہ بولو نا بول دے کہ نہیں اچھی آواز نال تیرے گوار جلسہ پہ ہوندا تو دفتر ایک ایک دا چکر کٹنا مینوں خطرہ ہے جی مینوں خطرہ ہے جی مینوں خطرہ ہے جی مینوں خطرہ ہے اوے اودی باہر گاہ وچ منگ کے میں تینوں مشکل کشا تے حاجت روا مندا تے جے مینوں کوئی مارن آئے تے تو مدد کر اس ویلے ادے کیوں نہیں گیا ہن تعویل نہ کر سی جی عالم اسباب ہور ہوندا ہے تے عالم ما فوق الاسباب ہور ہوندا ہے ما فوق الاسباب ہو رہے تھے عالم اسباب ہو رہے تو اینو چھوڑ دے اپنے تمام گنڈے جمع کر میں تیری اجازت دے بغیر تیری مسجد میں تقریر کرتا ہوں تو روک کے دکھا اور میں اج کہہ چلیا ہزاراں دے فقید المثال اجتماع وچ کہ اگر سعید بلوچ نے زبان نہ رکھنی میں اس کی مسجد میں تقریر کرنی ہے جرأت نال کرنی ہے اور تمام تر پابندیاں توڑ کے کرنی ہے چاہے کبیر والا دے لوگ تعاون کرن یا نہ کرن میرا خالق مینوں کافی ہے میں ظلم دی زبان روکاں گا دجل دی زبان روکاں گا فریب دی زبان روکاں گا بے حیائی دی زبان روکاں گا کفر دی مشین گن نو تالے لا داں گا بیٹھ جائیے اگر توجہ کبیر والا کی در و دیوار نوٹ کرے توجہ کبیر والا کی در و دیوار نوٹ کرے کبیر والا کا پتا پتا نوٹ کرے توجہ کبیر والا کی در و دیوار نوٹ کرے کبیر والا کا پتا پتا نوٹ کرے کبیر والا کی تحصیل کی انتظامیہ نوٹ کرے اگر اس فتنے کی غلیظ زبان کو لگام نہ دی گئی اگر اس کی کفر کی مشین گن کو نہ روکا گیا اگر اس کو ہر جمعے مغلظات کی اجازت دی گئی پھر ہم اس کی اڈے پہ جلسہ کریں گے پوری جرأت سے کریں گے طاقت سے ٹکرا کے کریں گے تیار ہو کے کوئی نہ اسی آواز نال ساڈے حضرت مولانا محمد انور صاحب مدثلو شکوا کر دن یہ کبیر والے دے لوگ بڑے ڈھلن ساتھ نہیں دیں دے الحمدللہ میں دعوے نال آکھدا اللہ تو ڈر کے آکھدا ایک ہفتہ مینوں کبیر والے دی گلی گلی تے کوچا کوچا لا لین دے جے کھمبا بھی طرح نکل کے نان اے اس طرح پھدکتے نان اور ظلم دی زبان گدی تو نہ کھچ لین تے مینوں گولی مار دے کوئی بات ہے بلا وہ پکی ہو کے کوئی نہیں اسی آواز نال گستاخ نبی دی زبان روک لئیے اچھی آواز نال دشمن پیغمبر دا رستہ روک لئیے اور بلند آواز نال انہیں روک لئیے آنکھوں تے آج قبضہ کر لئیے تیار ہو کر لئیے اچھی آواز نال کر لئیے بلند آواز نال اچھی سارے بولو کر لئیے اخلاق کی اجازت لینا دارالعلوم تو کیونکہ میں اس وقت پڑھتا رہا میرے اساتذہ نے اج مینوں دارالعلوم دے محترم اجازت دے دین میں اج قبضہ کرنا انتظامیہ جانے حکومت جانے میں جانا موت کا ایک دن متعین ہے آسماں اس کی کسٹی بلا موت کا ایک دن متعین ہے جو رات قبر میں آئے گی باہر نہیں آ سکتی جو باہر آئے گی قبر کے اندر نہیں آ سکتی یہ کیا عقیدہ توحید ہے کہ مجھے مارنا چاہتی ہے درخواست پہ درخواست اور چپڑی کی پانی لے کے ڈب مر اور میں یہ بھی کہنا چاہنا صرف کبیر والا نہیں اگر تیری زبان پورے پنجاب میں نہ رکی میں ہر جگہ تیرا تحفظ کرا ٹھیک ہے کہ کوئی نہ صرف کبیر والا تک محدود نہیں زبان سنبھال اپنا مسلک بیان کر غلط ہے یا جے دیے انہوں بیان کر لیکن اگر گالیاں دیتیاں تے برداشت ہے بولو نا برداشت ہے اگر کتا سے بھی ہوئی برداشت نہیں اگر بھوکنا آکھی ہوئی برداشت نہیں اگر پنڈت آکھی ہوئی میرے اکابرین نو برداشت نہیں اگر شرارتی آکھی ہوئی میرے اکابرین نو برداشت نہیں اور اج میں کہہ چلے ہاں کہ آج کے بعد اگر کبیر والے دے خطبے دی کوئی ٹیپ تیری ایسی سنائی گئی
جس وچ تو علماء حق نو پنڈت پادری مشرک کتا اور بھونکنے والا آخیا، اس دن کے بعد پھر تیری اور ساڈی کھلی لڑائی۔ زبان سنبھال، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ بولو نا، لہجہ سنبھال، زبان سنبھال، اپنا موقف پیش کر، غلط ہی پیش کر، اپنی جاتے بیٹھے ہیں، لیکن اگر بڑھن کی کوشش کرتی تو بڑھن نہیں دیتا جائے۔ غلط آخیں یہ صحیح، حق پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچتا، جائز گل ہے یا ناجائز گل ہے؟ آخو نا جائز ہے نا، اچھی آواز نال جائز ہے۔ اگر بڑھن کی کوشش کرے روک لئیے، تسی سارے لوگ تعاون کر سو، اچھی اچھی آواز نال سارے تعاون کر سو۔ گستاخ رسول اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی توبہ اس دنیا میں قابل قبول نہیں سمجھیا۔ اگر دشمن رسول توبہ کر دے ان اللہ قبول ہو جائے گی، لیکن اسلامی حکومت اس توبہ نو قبول نہیں کرے گی۔ پابند شرن کہ گستاخ رسول نو تختہ دار تے لٹکا دے اور آگ کے لٹکائے کہ سانو نہیں پتا دل نال توبہ کیتی ہے یا محض زبان تو توبہ کیتی ہے۔ دل نال توبہ کیتی ہے بخشیا جائے گا، محض زبان تو توبہ کیتی ہے اگے بھی کھلے پونے۔ اسی پابند ہے اس گل دے کہ تو توہین رسول کر چکی ہیں، لہذا تینوں سزائے موت دے دیتی جائے۔ اے آپ کی عدالت گستاخ رسول نو تختہ دار تے لٹکا دے، شرعن پابند شرعی عدالت۔ کوئی تواڈے پلے بھی پیا کہ کوئی نہیں پیا؟ آکھو نا گستاخ رسول دی سزا کی ہے؟ اچھی آواز نال، بلند آواز نال۔ ہن دساں اس گستاخیاں کتھے کتھے کیتیاں؟ ٹیپ موجود، ریکارڈ موجود، ایک جگہ تقریر کر دے تے تقریر دے دوران تبدیل پیا کر دے۔ ایک روایت عام طور تے بریلوی طبقہ اور کچھ دوسرے لوگ بیان کر دے رہے ہیں، نور من نور اللہ ایک روایت ہے۔ روایت دی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس دے روات دی کیا پوزیشن ہے؟ میں اس بحث نو چھوڑ کے توجہ بھائی، میں اس بحث نو چھوڑ کے گل کرنا چاہنا۔ اے روایت بیان کر دے ہاں، اس دے کئی دلائل دیتے جا سکتے ہیں کہ نور من نور اللہ تو کی مراد ہے، اے دا مفہوم کی ہے کی نہیں ہے، علمی رنگ نال مہذب لہجے نال کئی جواب دیتے جا سکتے ہیں، لیکن بلوچ آکھدا ہے اس روایت نو بیان کر دے ہاں، آکھدا نور من نور اللہ یا سور من سور اللہ، نقل کفر کفر نواشد۔ حالانکہ اس روایت میں تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انہاں دے متعلق الفاظ پڑھے جاندے نور من نور اللہ۔ اس دا علماء نے مفہوم دسیے، معنی دسیے، کسے روایت تے جرا کیتی جے، لیکن اے انداز بیان کہ نور من نور اللہ یا سور من سور اللہ کھلی ہوئی گستاخی اور توہین۔ اور یہی الفاظ جدو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نو دسے گئے، سنائے گئے، انہاں اعلان کیتا کہ اے شخص گستاخ رسول ہے اور اے شخص دائرہ اسلام تو خارج ہو چکے ہے، جس جلسے پہ جائے گا میں نہیں جاواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام اللہ خان، غلام اللہ خان۔ توجہ کر، ایک اور جگہ پیغمبر دی توہین پیا کر گئی، ٹیپا موجود ان لوگوں کو، تقریر دے دوران آکھدا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آکھدا جدو یہ آیت اتری نا تے بلال کچھاں پہ مار گئی، سبحان بڑی کوثر و تسلیم نال دھلی ہوئی۔ ایک منٹ گل پوری کر لیں دے بعد بے زبان بند کرے، وہ تو پتہ نہیں تسی کرنی بھی ہے کہ کوئی نہیں کرنی۔ دیکھتے ہیں نا کبیر والے لوگ کتنی زبان بند کر رہے۔ توجہ ذرا، ناراض نہ ہو گیا۔ بلال جنے کچھاں پہ مار دائی، کیوں بھائی؟ جنے آکھ دائی اللہ سائیاں چنگا کیتا ہی نبی دے کھاتے کا شے نو رکھی، اگر نبی دے پلے اختیار رکھ چھوڑیاں تو میں کالے نو ایمان کہہ دینا یہ تو سارا اپنے نو وانڈ کے ٹور جاوے۔ او پیغمبر جس وقت خالق آکھتے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، میرے پیغمبر ان لگن نال کم پیا کرنے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں آندے، ان لگے
کہ شاید تو اپنے آپ کو ختم کر لویں کیا کاش سارے لوگ کلمہ پڑھ لویں نا اس نبی نو کہ جس کی تڑپ یہی ہے کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ لویں اس نو چتروڑی آکھد ہے کہ جی بلال آکھد ہے اللہ سائیں چنگا کیتا ہی نبی دے کھاتے کچھ نو رکھیا ورنہ میں نے کسے ایمان دینا ہی اے دا معنی اے ہویا کہ اگر نبی نو اختیار ہوندا تے پیغمبر اپنی برادری نو کلمہ پڑھا کے ٹر جاویا تے باقیاں نو کافر رکھ چھوڑیا نبوت تے حملہ ہے کہ نہیں بولو بولو بلند آواز نال پیغمبر پہ حملہ ہے یا کوئی نہیں حملہ توہین رسول ہے یا نہیں پھر گستاخ رسول ملک میں پنپے گستاخ رسول ملک میں ایش کیا کرے اس کی زبان نہ روکی جائے ہے توہین یا نہیں ہے اونچی آواز نال ہے نا گستاخی توجہ ذرا ایک جگہ اور پہ تقریر کر دے آکھد ہے کہ نبی دا چاچا مرن لگائی تو نبی چاندائی بھئی اے ایمان تے مرے ہن اے دا انداز اے بھی تے ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت بڑی مقدس کوشش کی تھی کہ کاش میرا چاچا ایمان لے آوے پر وہ دی قسمت وچ نہیں آئی وہ چلا گیا پر نبی اپنی طرف شفقت رحمت دے دریا بہا چھڑے ان وچ آکھیا جا سکدا ہے یا نہیں آکھو نا اے انداز دیکھ ہن کیویں پہ آکھدا ہے نبی ڈیپیاں اڈیاں اللہ سائیں دی اگوں نبی ڈیپیاں اڈیاں کہ میرا چاچا جہنم پہ ویندا بچا لے اے لفظ ڈیپی جڑا کڈا ہے نبی دی توہین ہے کہ نہیں ظالما ڈیپی اڑدا بچہ منہ بگاڑ کے کیا میرا پیغمبر خالق دے سامنے منہ بگاڑ کے دعا منگدا ہی ہائے ہائے اے کاش کوئی علم الدین پیدا ہو جائے اس قدر بدتمیز گستاخ پیغمبر تیرے شہر وچ گلوکار بن گیا ہے زبان روک رہے گستاخ رسول کی روکنا یا نہیں روکدا گل کر وعدہ کر جے روکنا تے ہاتھ کھڑا کر پھر آکھدا تحصیل دی انتظامیہ نو روکو اس گستاخ دی زبان ورنہ شہر یمن تباہ کر دے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ایک دن ایسی نوبت آ جانی ہے کہ پھر سنبھالیا نہیں جانا بہتر ہے آج زبان روک لے انتظامیہ ایسی اور قانون دے دائرے گل پہ کرنا نا کہ انتظامیہ زبان روک لے لیکن یہ بھی نال کہنا کہ تحصیل دی انتظامیہ یہ نہ سمجھے کہ تیرے کو درخواست کا معنی یہ ہے کہ ساڈے کو زبان رکدی نہیں تیرے کو درخواست کا معنی یہ ہے کہ اگر قانون ساڈا تعاون کردا ہے تے جی آیا نو اور اگر تعاون نہیں کیتا تے اسی جرأت نال زبان روکاں گے ٹھیک ہے کہ نہیں بولو بولو بلند آواز نال اوے کچھ نہیں ہوندا ہتھ کڑیاں کا شے نہیں جیل کوئی شے نہیں اگر اس تے بھروسہ ہے تے کوئی شے کائی بولو نا اگر اس نو رزاق مندے ہوتے کوئی شے کائی نہیں کوئی طاقت نہیں جڑی موحد اور مسلم دا رستہ روک لے تسی مندے ہو کہ طاقت ہے کوئی نہیں اے توہین رسول ہے کہ نہیں جڑا میں عرض کیتا ہے اور جو کچھ بیان ہو کردا ہے کہ ڈیپیاں اڈیاں پیغمبر نے گستاخی ہے یا نہیں ہے اے ملک دے مختلف حصوں میں تقریراً اور ایک تقریر تے تسی ہنے سنی ہے جنہیں جی ابو بکر دی شان علی نالو کم آئی رضی اللہ عنہما علی دا شان ابو بکر نالو اعلی آئی ایک تے نا مسئلے دا بیان ایک بندہ آکھے جی میرا عقیدہ یہ ہے بے شک اگرچہ عقیدہ شیعہ اعلی ہے لیکن ایک بندہ آکھدا ہے کہ میرا یہ تے انداز ہویا نا وکھرا لیکن اگلی نال بکواس ہے سائل سوال کردا جڑا تسی سنتے پے یعنی مڑ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کیویں بن گئے انہوں نے پھر بعد وچ آنا چاہیے تے جواب دیندا ہے خلیفے تے مصلی تے چوڑے بھی بن سکدے خلیفے تے مصلی تے چوڑے بھی بن سکدے نا نبی دے خلیفے چوڑے ہیں وہ بولدے کیوں نہیں یہ وہ ٹیپ تسی سنیا کہ کوئی نہیں سنی آواز پہچانی نے بلند آواز نال اچھی آواز نال ہے ابو بکر دی توہین یا نہیں اچھی آواز نال ہے گستاخی پیغمبر یا نہیں کہ پیغمبر دے خلیفے نو چوڑا پہ آکھ دے میں اس راستے نو برداشت نہیں کرتا کبیر والا دے لوگو متحد ہو جاؤ بریلویو اختلاف چھڑ دیو دیوبندیو اختلاف بھول جاؤ اہل حدیثو اختلاف بھول جاؤ اس گستاخ نبی اور گستاخ صدیق نو شہر بدر کر دیو کر دیو کہ کوئی نہ بولو بولو بلند آواز نال اونچی آواز نال
روک سو رستہ آئندہ زبان بدل جائے یا نہ بدل جائے؟ بدل جانی چاہیے زبان آئندہ، اور انشاءاللہ پیشین گوئی کردہ زبان بدل جائے گی، یہ بھی نال کردہ۔ ہاں اگر ایک باری نہ بدلی تو دوسرا راؤنڈ لانا پائے گا شاید، اور اس راؤنڈ سے انشاءاللہ بدل جائے گی، صرف بدلے گی نہیں شہر بدل جائے گا۔ کر دیو وعدہ؟ چلو یہ کھیڑ ساڈی بھی دیکھو یار، جنگ وچ اسی کھیڑ ویکھیے، کبیر والے وچ بھی میں کرنا چاہنا، کیوں کہ میرے اساتذہ دی پگڑی اچھالی گئی ہے، اور اساتذہ اپنے گویا علم اور بردباری دی بنا تے خاموشن تے میں آخر کس خاطر جنہاں میری روحانی پرورش کی ہے، میں چاہنا کہ میں اس گستاخ دی زبان روک لواں، اگر انتظامیہ نہیں روکی تو کبیر والے نو جنگ سمجھ پھر میں روک دکھانا انشاءاللہ۔ چلو اج کبیر والے دے لوگاں نال اج بلے پئیے، یہ جڑا نبی دے خلیفے نو چوڑا آکھے مسلی آکھے گستاخ ہے یا نہیں؟ نبی دا گستاخ ہے کہ نہیں؟ صدیق دا گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز نال، بلند آواز نال، اور حواس باختگی ویکھ، حواس دا اڑ جانا ویکھ، خط لکھ دے، کھلا خط تمام پاکستان کے علماء کے نام، اور وہ دے وچ لکھ دے یہ آیت قطعی ہے، یہ قطعی الثبوت ہے، یہ قطعی الدلالت ہے۔ اتنا بھی علم نہیں کہ ہر آیت قطعی الثبوت ہے، نہیں سمجھ آئی گل میری؟ کسی ایک آیت نو خاص کر کے آکھنا کہ یہ آیت قطعی الثبوت ہے، یہ کیا معنی؟ ہر آیت قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت دے متعلق سے بحث چل سکتی ہے، لیکن قطعی الثبوت ہر آیت سچی ہے کہ نہیں؟ بولو، قطعی الثبوت دا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دی سچائی کوئی شبہ نہیں۔ اپنی سادی زبان میں سن لو، یہ لکھدا اگے لکھدا ہے اس آیت کا انکار کفر ہے، اس آیت کے مفہوم کا انکار کفر ہے، اس آیت کے معنی کا انکار کفر ہے۔ یہ لکھدا اگے لکھدا ہے کہ جنہ علماء نے دین دی خدمت کی ہے انہاں تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکتا، چاہے وہ اس آیت دا انکار بھی کریں۔ کیا کہنے علم دے، کیا کہنے فہم دے، یعنی چاہے کوئی عالم جیڑا دین دی کچھ خدمت پہ کردا ہے وہ کچھ حصہ قرآن دا من لوے تو کچھ دا انکار کر دے، پر انہوں کافر نہ سان دین دی خدمت جو کیتی سی، یہ معنی ہویا نا؟ بولو تو صحیح۔ کھلا خط چھپیا ہوا موجود ہے، اور چند دہاڑیاں دے بعد پہلے گدگداہٹ شروع ہوئی آئی تے لمبے چوڑے خطبے، لمبیاں چوڑیاں تقریراں، مقابلے میں آؤ، ہواری اٹھ پہ، بادشاہ میدان چ کوئی نہیں آ سکتا، علامہ ہویا، مفکر ہویا، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا باہر علوم ہے۔ چند دن تے اے شہرت رہی تے چند دنوں دے بعد جس ویلے علماء میدان وچ آئے تے پھر ایک بچہ دار علوم دا او دکاناں تو پوچھتا پھردا کئی سیدہ بلوچ ویکھے ہوئے، کھواں تو پوچھتے پھردے بچے طالب علم دار علوم دے کئی سیدہ بلوچ ویکھے ہوئے، نادارت کماندہ چو تلاش کیتا، متا کماندہ لب پوے ہو جائے جنس کماندہ چ لب دی ہے نا، متا کماندہ چ لب پوے، کماندہ چ کوئی نہ، جواری چ کوئی نہ، جی جواری چ ایک گل اور اشارہ تا نہ آکھاں، بندہ پیش کرساں انشاءاللہ، بندہ پیش کرساں جس میں نے دسیا ہے، وہ آکھدا طالب علمی دے زمانے جداں سکول وچ پڑھدے آسے نا تو سعید بلوچ کی ایک عادت خراب آئی تے بچے جڑے آن نہ چھوٹے اس عادت تو ڈردے آن تے کوئی بچہ دوے ڈراونا چاہیا تے آکھیا سعیدہ بلوچ ہے ہوئی، اے او نسل ہے۔ بندہ پیش کرسا میں اگر دا انکار کیتا گیا، بندہ بھی ککڑ ہٹے دا جھانگ دا نہیں، ککڑ ہٹے دا پیش کرسا، اور بندہ بھی اس کا دوست پیش کرتا، مجمع عام میں پیش کرتا۔ اس واسطے آخنا نہ کھیڈ پا، بڑے بڑے رستہ چھوڑ دے آلے حق دا، تو کیڑی چیز ہے؟ وارننگ سمجھ اج کہ اج دے بعد لہجہ بدل لائے، اسی تینوں کچھ نہیں آکھنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہجہ بدل، زبان بدل، تقریر دا انداز بدل، اپنا موقف پیش کر، غلط ہے یہ جی اسی بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، لیکن اگر زبان درازی کی تھی پھر برداشت بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گل سمجھ آئیے میری؟ کتوں گل شروع کی ہے بلا کہ بات کریے تھا، تھک گئے گا جی،
بات کریے گل شروع کتوں کی آئی میں جڑیاں گلاں میں ہون کیتیاں کوئی دل لگیاں تانوں جی مختصر جی ایک بار پھر آخنا تے اگے گل چلانے 5-10 منٹ گل ختم کرنا چاہنا اگر زبان نہ بدلی تو میں عبدالحکیم دی داستان برسر عام بیان کراں گا ٹھیک ہے بولو نا گل پکا لو نا تسی اگر زبان نہ بدلی تو عبدالحکیم دی داستان برسر عام بیان کراں گا فقیر والی دی داستان برسر عام بیان کراں گا رن دا لے جانا برسر عام بیان کراں گا نہ حالے نہیں توجہ رن کون لے گیا بندہ کیڑا آئی او دا حمایتی کون آئی کون نہیں آئی برسر عام بیان کراں گا اگر زبان نہ بدلی توجہ ہے میرے یار بولو نا بلند آواز نال ہے توجہ نمبر 4 سکول دی زندگی او دے اساتذہ دی زبان نال او دے ساتھیاں دی زبان نال برسر عام بیان کراں گا اگر زبان بدل گئی تو اے خفیہ راز حق نواز دے سینہ تک محفوظ راسن اور اگر زبان نہ بدلی تے کبیر والے دے چوک چوک چپا چپا تے تشتزبام کر دیا گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہ بولو نا حالے تو میں نرمی کیتی ہے کہ چلو ایک آدمی دی خفیہ گل ہے خفیہ ہی رہن دیو اللہ جانے کہ وہ جانے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اگر اخلاق والی زبان نہ آئی پھر مینوں کہنا پے گا توجہ کر سرا نال اگلی گل بھی کہنا کہ تینوں اگر کوئی حق نواز دا ریکارڈ مل جائے تو تم ہی بیان کر لو گل ذہن چاہیے کہ کوئی نہ بولو نا یہ گلاں ذہن وچ راسن اچھی آواز نال راشن ذہن وچ بدل جائے گستاخ رسول دی زبان اتنا تانوں یقین ہو گیا کہ نہیں کہ گستاخ رسول ہے توجہ ذرا تقریر دا ایک اور اقتباس سن جنہیں میرے نال چلو نبی دے روزے تے چلنے ہیں نبی دی قبر کھٹنے ہیں تے میں جنہیں چونٹی مارنا نبی نو میں جنہیں چونٹی ماردا نبی نو تے ویکھتے ہیں جے زندہ ہے تے پھر کوئی تے جسم یا پلٹا کھاسن یا کوئی تے پہلو بدل سن نہ جے چونڈی لگی تا ظالمہ پیغمبر تیریاں چونڈیاں واسطے رہ گیا گندی نسل کائنات دا ترنگا کائنات دی چھانٹی ہوئی ذریت پیغمبر تیریاں چونڈیاں واسطے رہ گئے پیغمبر اتنا اہم مقام رکھتے کافر صحابی تو پوچھتے کہ تیرا کی خیال ہے تینوں بچا لواں کہ تیرے پیغمبر نو تلوار مار دیواں نبی دا سے کہک دے تو تے تلوار آکھ دیں میں یہ بھی برداشت نہیں کردا کہ میرے نبی دے پیر وچ کنڈا لگ جائے آئے ہائے آئے ہائے یہ عشق دی زبان ہے بولو نا یہ کس دی زبان ہے یہ عشق دی زبان ہے عاشق دی زبان یہ ہے یہ آکھدا میں چونڈیاں مارنا قبر کھٹو قبر کھٹ کے چونڈی ماریے ویکھیے شرم نہیں آئی زبان استعمال کر دیاں حیا نہیں آیا زبان استعمال کر دیاں ہن چونڈیاں تے نوبت آ گئی ہے یہ کلمہ پہ پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توجہ ذرا جرأت ویکھ پھر ڈیرہ اسماعیل خان وچ مناظرہ ہویا ہے آل بدعت نال اس نوں بھی دعوت دتی گئی تواڈے اس رضاکار نوں بھی بلایا گیا مولانا یوسف رحمانی نوں دعوت دیتی گئی مولانا عبدالعزیز صاحب اپنے شجابادی انہوں نے بھی دعوت دیتی گئی اسی سارے پہنچ گئے علامے دی نکی جی چٹ گئی جنے جی میں تے پہلے بحث کر سر بیتیاں نال محمد لا الہ الا اللہ تے یہ چٹ لکھ کے دے دی جیڑا لین آیا وہ تاکہ ابھی بحث کا میدان مناظرت ہوگی تو بیٹھا کبھی علی اسے چل نہ کہ اسے تے بحث کر لیں وہ گل سمجھے پہ ہو کہ کوئی جنہیں نہیں پہلے تو چٹ لائیوان انہاں تو لکھوا کے لیا اور نہ آکھیا ظالمہ اٹھائیں لکھوا لمی یہ نہیں کدی ہویا ہے
وہ دوسرا طبقہ میدان میں کھڑا ہوئے کہ تیری میں چٹ 300 میل تو لے کے جاواں کہ جی اس سے گل کر دیو، دن طے ہو گیا ہے، تاریخ متعین ہو گئی ہے، فریق ثانی میدان میں آ چکے ہیں، تو چل نہ اتنے گل کریے، اس کبیر والے تو قدم نہیں چکیا، اور میں اج بھی پیشین گوئی کردا معاذ لمبے خطبے پردے میدان میں آن کی جرت نہیں رکھدا۔ توجہ ہے میرے حال؟ چلو ایک گل اور مکا دیجیے، جرت کراں تسی وعدہ کر دیو میرے نال، وعدہ کر دیو، پکا پکا وعدہ، پکا وعدہ کر دیو۔ وعدہ تواڈے تو میں اے لینا کہ میں جویں آکھاں اون کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ دیو، جویں آکھاں اون، مسجد وچ بیٹھے ہو جویں آکھاں اون، ناجائز نہ آکھساں، جائز آکھساں، جویں آکھاں اون، پکے ہو، پکے ہو؟ میں آکھاں کسے دے متعلق کہ ایدا گریبان پکڑ لو، پکڑنا ہے، آکھاں نہ پکڑو نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہو گیا؟ بلند آواز نال ہن اگلی گل سن، اگر سعید بلوچ دا کوئی ہواری بیٹھا ہے کہ میں قرآن ضامن دے کے آکھدا کہ اس پورے مجمع وچوں نہ کوئی بول سی نہ کوئی ہاتھ لے سی، میں ہن دعوت دینا سٹیج تے آ اچھو گل مکا چھڑیے۔ نعرہ تکبیر، بدل دے سعید دا رنگ۔ اور اگر توجہ، اگر اتھے نہیں ہوں آندا، توجہ، اگر اتھے میرے ہاتھ توجہ، اگر اتھے نہ ہوں آندا تے اپنا لاؤڈ سپیکر مسجد دا کھول کے اعلان کر، میں اتھے نہیں آندا، میں تیرے اعلان تو چونکہ ڈرے ہیں آنکھنے میں نو مار دن تا میں پبلک دی طرف ضمانت دیتی ہے کہ انگلی بھی کوئی نہ لاسی، میں تیرے تو ضمانت بھی نہیں لیندا، تو ساری طاقتاں جمع کر لے، اجازت دے کہ تیرے کو لاواں، ٹھیک ہے کہ کوئی نہ؟ ٹھیک ہے؟ کوئی ہواری اس دا بیٹھا ہے ون کے پیغام دے وے، میری آواز کیا سن دے، لاؤڈ سپیکر کھول کے مینوں جواب دے وے، اگر اس نے اج جواب نہ دیتا میرے جان دے بعد جواب دیتا تے بزدلی ہوے گی، ٹھیک ہے کہ کوئی نہ؟ بولو غلط آخم یا صحیح آخم؟ گل مکنی چاہیے یا نہیں مکنی چاہیے؟ نت نواں کھلا خط آ رہا ہوں، فلانا خط آ رہا ہوں، یہ آ رہا ہوں، وہ آ رہے، دشمن پیغمبر گستاخ رسول قسم قابل برداشت نہیں ہے، یہ ہے قابل برداشت۔ توجہ گل مکا دیجیے، بل احیا ہے ذہن وچ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا، شہداء زندہ ان کے کوئی نہ، انک میت و انہم میتون، مانا کی نبی دی موت ہور، عام لوگاں دی موت ہور، اچھی اچھی آواز نال، نبی دی موت ہور، عام لوگاں دی موت ہوں تسی اٹھن پائے گئے، یہ مانا ہے تسی بھی ذرا کراریاں گلاں سن لو ہیں، چٹ پٹیاں جیاں، چٹ پٹ، کمال ہے بھائی، ہوں نہیں اٹھنا، ہوں جڑا اٹھیا میں آخنا سعید بلوچ دے نال لائے، کمال ہے بھائی، ہوں تے کم اگلی گل تے ذہن وچ بٹھانی ہے، عقیدہ بنانا ہے، مت اٹھے کوئی ہون، یا تے پہلے اٹھ گئے ہوا نہیں تو ہون نہیں اٹھن دینا، ٹھیک ہے؟ توجہ ذرا، انک میت و انہم قاسم العلوم والخیرات، محمد قاسم نانوتوی آکھ دن اگر نبی اور غیر نبی دی موت ایک جئی ہوندی تے خالق لفظ موت دو دفعہ استعمال نہ کردا، اکو مرتبہ کافی آئی انکا وہم میتون، لیکن جد لفظ دو دفعہ آئے معلوم ہویا نبی دی موت الگ گے، عام مردیاں دی موت الگ گے، اور کیوں الگ نہ ہوئے؟ نبی دیاں جتیاں چان والا، نبی دے قدموں وچ بیٹھنے والا، نبی دے پیچھے چلنے والا، نبی دے اشارے تے جان دینے والا، بدر وچ کٹ دے خالق آکھدے مردہ نہ آکھ زندے، احد وچ کٹ دے خالق آکھدے مردہ نہ آکھ زندے، کربلا وچ کٹ دے خالق آکھدے مردہ نہ آکھ زندے، غزوات وچ کٹ دے خالق آکھدے مردہ نہ آکھ زندے، اور جس دا نوکر زندے او آقا کیویں مردہ ہے؟
نہیں سمجھ آئی؟ او جس دا خادم زندے، او جس دا خادم زندے، توجہ ہن نعرہ نہ مار، او جس دا خادم زندے او مخدوم کیویں مردے، او جس دا مقتدی زندے او امام کیویں مردے، او جس دیاں جتیاں وچ بہ کے شہادت دا درجہ ملے او آقا کیویں مردے، او جس دے قدماں وچ رہ کے مرتبہ ملے او آقا کیویں مردے، او جس دے قدماں وچ بہ کے شہادت دی موت ملی ہے، مراتب میسر آئے، او آقا کیویں مردہ ہو سکدے؟ اگر شہید زندے تے پیغمبر بدرجہ اولا زندہ ہے۔ تہاڈا بھی ایمان ہے کہ کوئی نہ؟ اونچی آواز نال ہے ایمان، ہے عقیدہ، پختہ عقیدے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ وچ بہنے والا مقام پا گیا، قدمہ وچ بہنے والا مراتب پا گیا، اپنے عمومی مشن پہ گل کردا جاواں، او دے کہے بغیر رہ نہیں سکدا۔ توجہ کر عثمان، توجہ کر، آقا دو عالم دے قدمہ وچ بہن نال مراتب مل گئے، درجات مل گئے، اور درجات کیویں ملے؟ درجات ان ملن کہ نظر بدل گئی، کن بدل گئے، حواس بدل گئے، کن بدل گئے، قدم بدل گئے، شعور بدل گیا۔ اگر شعور پہلے برائی سوچ دئی، اج برائی نہیں سوچتا، اگر کن پہلے برائی سن دیاں اج برائی نہیں سن دے، زبان پہلے برائی آکھ دی جائی اج برائی نہیں آکھ دی، نظر پہلے برائی سے اٹھ دی جائی اج برائی سے نہیں اٹھ دی، نظر اس حد تک بدل دیتی گئی ہے، اس حد تک اس نو شرمیلا بنا دیتا گیا کہ کائنات وچ اے جیا شرم پیش نہیں کیتا جا سکدا۔ سرے راہ عرض کرتا جاواں اس مظلوم دی خدمت وچ، سرے راہ اس مظلوم نو نذرانہ عقیدت پیش کرتا جاواں جس دی موت 18 ذی الحجہ نو واقع ہوئی ہے، اج 18 دی رات ہے، اس مدینہ دے امام نو خراج عقیدت پیش کراں، اس نو نذرانہ عقیدت پیش کراں، اس امام دی شہادت دے واقعہ نو سرے راہ عرض کر دیواں۔ تفصیل پھر صحیح، او عثمان جڑا مدینہ وچ مظلوم شہید کر دیتا گیا ہے، او امام جس نو مدینہ وچ ذبح کر دیتا گیا ہے، او مظلوم جس دا 40 دن پانی بند رکھیا گیا ہے، او مظلوم جس نے پیاس قرآن پڑھ کے بجھائی ہے، او مظلوم کہ جس کے ہاتھ نو نبوت نے اپنا ہاتھ قرار دیتے، او مظلوم جس نو پیغمبر آکھ دے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے چھڑدا، او عثمان جس نے مسجد نبوی دی زمین خرید کر کے وقف کیتی ہے، او عثمان جس نے میٹھا کنواں خرید کر کے وقف کیتے، او عثمان جس نو نبوت دی زبان تو ذوالنورین دے لقب ملے، او عثمان کتنا حیا رکھ دے، نبوت بے تکلف اپنے مکان میں آرام فرمائے، سامنے ایک مقدس شخصیت دہلیز تو اندر قدم رکھ دیے، نبوت اجلت نال اٹھ کے بیٹھ گئی، پنڈری دا کپڑا درست کر لیا، صدیقہ کائنات ام المومنین کائنات دے تمام مومنہ دی امی وہ سوال کر دیے آقا اتنی اجلت کیوں، اتنا تیزی نال پنڈلی تے کپڑا کس واسطے؟ آقا آکھتے نا ایشا ویکھنا ذرا دروازے تے کون آندا ہے، ہائے ہائے ایشا ویکھتے صحیح، ایشا نظر تے کر اور کون آ رہے ایسا ویکھ دیے، آکھ دیا آقا عثمان، اور فرمایا او بندئی جس تو عرش کے فرشتے حیا کر دل محمد کیوں حیا نہ کرے؟ یہ مقام کیویں ملیا؟ نبوت دے قدماں وچ بیٹھن نال ملیا۔ توجہ کر، پیغمبر دے قدماں وچ بیٹھن نال مقام کتنا بلند مل گئے۔ تو آکھتے ہیں کہ مٹی پہ گئی ہے، آکھتا مٹی پہ گئی ہے، تیری آواز مٹی تو سندا کیویں؟ او جد رب سنوانا چاہے تے سن گئی۔ نبوت بیشت وچ پھر دیے، بلال مکے دیاں گلیاں وچ چلدا ہے، نہیں سمجھ آئی میں کی آکھنا چاہنا؟ نبوت بیشت وچ پھر دیے، بلال مکے دیاں گلیاں وچ چلدا ہے، جتیاں دی آواز سنائی دے گئی کہ نہیں سنائی دے گئی؟ بولو بولو بلند آواز نال کہ سنوائی۔ اللہ نے آواز اٹھائی، آکھو اللہ نے آواز اٹھائی اور اٹھا کے نبوت دے گوشت مبارک تک پہنچا چھڈی، مکہ دیاں گلیاں وچ چل گئے، نبوت بہشت وچ چل دیے، بلال دیاں جتیاں دی آہٹ آ گئی۔ سوال ہویا اے جنت وچ ہور کون چلدا ہے میرے نال؟ جبریل آکھدا ہے آقا کوئی نہیں، آواز کہیے، جواب ملیا بلال مکے دیاں گلیاں وچ پیا چل گئی۔ ہائے ہائے اے مکے دیاں گلیاں وچ چلے، او جتیاں دی آواز بہشت وچ آئے، اے مقام نبوت دے قدماں وچ بیٹھن نال مل گیا، ملیا یا نہیں ملیا؟
ملیا؟ بولو بولو نبی دیاں جتیاں جوڑن نال اے مرتبہ مل گیا، پیغمبر دے نالین جوڑن نال اے مرتبہ مل گیا، او پیغمبر دے وضو دے پانی نو جسم تے مل لین نال اے مرتبہ مل گیا، پیغمبر دا لعاب دان نگل جان نال اے مرتبہ مل گیا۔ او گستاخ پیغمبر زبان روک ورنہ گدی تو کھچ لاں گا۔ او جس دے نال دنیا عروج ثریا تے پہنچ گئی تو اس نو وقت ہے کہ میں جسم نو چونٹیاں مار داں۔ گل سمجھ بھی آئی نہیں کہ کوئی نہیں؟ اے مرتبہ نبی دے قدموں وچ بہن نال ملیا کہ نہیں ملیا؟ کیا انہیں مل گیا ہے؟ بولو بولو نبی دے قدموں وچ بہن نال مرتبہ ملے کوئی نہیں ملیا؟ بلال مرتبہ نہیں پایا، ابو بکر مرتبہ نہیں پایا، عثمان مقام نہیں حاصل کیتا، علی المرتضیٰ نے مرتبہ حاصل نہیں کیتا۔ تو جس دے قدموں چ بہن نال اتنے بڑے مراتب مل گئے، جس دے قدموں وچ بہن نال شہادت مل گئی ہے، جس کی خدمت کرن نال، جس کا کلمہ پڑھن نال اگر کسے جان دیتی ہے تے خالق آکھدا ہے تو ویکھنا ہے نا کہ زبان، تو ویکھنا ہے نا کہ سر کٹیا پیا ہے پر ہے ہی زندہ، تو ویکھنا ہے نا کہ ہاتھ کٹے پین پر ہے ہی زندہ، تو ویکھنا ہے نا کہ جنازہ پڑھیا جا رہے ہے پر ہے ہی زندہ، تو ویکھنا ہے نا کہ قبر وچ اتاریا جا رہے ہے پر ہے ہی زندہ، تو آکھنا ہے نا کتے مٹی پائی جا رہی ہے اوے ہے ہی زندہ، تو نہ سمجھدا ہے کہ زندہ میں جو آکھنا کوئی تواڈے پلے بھی پیا کہ کوئی نہیں پیا؟ پہ گیا کہ تسی بھی کوئی نہیں ہے سمجھے، تسی بھی کوئی نہ سمجھے، سمجھیو جس دے قدموں چ بہن نال اے مرتبہ ملے ہے او خود آقا زندہ نہیں؟ بولو نا زندگی کہ گئی آقا تے موت آئی، موت دے بعد خالق نے زندگی عطا کیتی ہے، اے قرآن دے خلاف ہے؟ بولو قرآن دی ایک آیت کٹ جس آیت وچ لکھی ہویا ہوئے، جس آیت وچ لکھی ہویا ہوئے کہ نبی تے موت آئیے، موت رانی ہے اور قیامت تو پہلے زندگی نہیں ملنی، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نبی تے موت آئیے، آئی رانی ہے، قیامت تو پہلے کسے قسم دی کوئی زندگی نہیں ملنی، ایک آیت کٹ کوئی پلے پیا نہیں ہے کہ کوئی نہ؟ بولو نا موت آئیے، آئی رانی ہے، قیامت تو پہلے کوئی زندگی نہیں ملنی۔ توجہ کر ایسی آیت نہیں پڑھن دیواں گا، ان پڑھ لکھ واری پڑھ، قرآن ثواب دی غلط نال پڑھ پر غلط نظریے نال نہیں پڑھن دیواں گا کہ جس آیت وچ اطلاق ہوئے کہ اللہ دے سوا جس نو پوچھ دیو اموات غیر احیاء وہم عن دعائہم غافلون، اے نہیں پڑھن دیواں گا۔ توجہ کر کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ ملائکہ نو بھی پوچھ دن پر وہ زندن انت اموات غیر احیاء فٹ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دی بھی لوگ پوجا کر دن پر وہ زندن انہاں واسطے بھی وہم عن دعائہم غافلون، اموات غیر احیاء اے انہاں واسطے بھی فٹ نہیں آندا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی مسلم اس واسطے اے آیت نہیں پڑھی جا سکتی، ملائکہ دی زندگی مسلم اس واسطے بھی آیت نہیں پڑھی جا سکتی، حضرت خضر علیہ السلام دی زندگی ہے اس واسطے بھی آیت نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ایسی آیت پڑھ جس آیت وچ عموم نہ ہوئے، اطلاق نہ ہوئے کہ جس وچ کسے نہ کسے رنگ نال تخصیص بھی کی جا سکتی ہے، ایک مخصوص آیت لیا جس دے وچ یہ وضاحت ہوئے کہ نبی مر گئے، مرے رہن اور قیامت تو پہلے کسے قسم دی کوئی زندگی نہیں ملنی۔ ایک آیت پڑھ ہاتھ چھوڑ میں تیرے پیر چومنا۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی؟ ذہن وچ پئی ہے گل؟ بولو نا اموات غیر احیاء وہم عن دعائہم غافلون، پڑھی جاندی آیت اور سن دے رہندے ہو سو پڑھی جاندی ہے کہ نہیں پڑھی جاندی؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ ہیں؟ عیسائی پوچھ دین کہ نہیں پوچھ دے؟ عیسائی پکار دین کہ نہیں پکار دے؟ عیسائی آوازاں دین دین کہ نہیں دین دے؟ پھر آکھیے اموات غیر احیاء، وہ بول دے کیوں نہیں یہ؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی تو مسلم ہے نا، یہ اس وقت بھی کوئی شبہ ہے نہیں نا؟ کہ جڑے لوگ پکار دین آکھیے اموات غیر احیاء، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس آیت چاندے، اس آیت وچ مشرکین دے ایک مخصوص ٹولے دا تذکرہ ہے، انہاں دی عقائد دا رد ہے۔ دوسری بات آیات وچ بعض دوسرے مشرکین دا رد ہے، کئی قسم دے فرقے اس وقت بھی موجود ہیں،
یہودیت دا نظریہ الگ گئی، عیسائیت دا نقطہ نظر الگ گئی، مشرکین مکہ دا نظریہ الگ گئی، مجوسیہ دا نظریہ الگ گئی، پھر مشرکین وچ کئی ٹولے ہیں انہاں دے نظریات عقائد الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے مختلف مقامات تے مشرکین دا رد الگ الگ انداز نال پیش کیتے، کسے جگہ مشرکین دے ایک خاص ٹولے دی تردید ہے، دوسری جگہ دوسرے ٹولے دی تردید ہے، اس طرح ایک آیت پڑھ کے اس نو علی الاطلاق ہر ایک تے فٹ کیویں کردا ہے؟ گل سے نچائی کہ نہیں آئی؟ بولو نا، آ گئی سے نچ؟ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، ٹھیک ہے، بل احیاء، زندہ ہیں کہ کوئی نہ؟ شہداء زندہ، زندگی کیویں ملی؟ بولو نا، زندگی کیویں ملی؟ نبی دے قدماں وچ بیٹھ کے، پیغمبر دے قدماں وچ بیٹھ کے، جے قدماں وچ بیٹھ کے زندگی ملدی ہے، وہ خود آقا زندہ نہیں؟ آقا زندہ ہے کہ نہیں؟ توجہ گل مکا دیے، میں اس عقیدے تے کیوں آیا، میں اس نظریے تے کیوں آیا؟ اس عقیدے تے کہ نبی اپنی قبر مبارک وچ زندن، اس تے اس واسطے آیا کہ اس عقیدے کی تائید سنت کر دیے، اس عقیدے کی تائید پیغمبر دے ارشادات کر دن، اس عقیدے کی تائید 1400 سال کی امت کر دیے، اور خصوصیت نال اس نظریے کی تائید ملت اسلامیہ دے ان علماء نے کی ہے کہ جنہ علماء دے علم، تفقہ، تقوی، پرہیزگاری وچ شبہ کوئی نہیں، جنہ دی جرت، جنہ دے ایمانی جذبے وچ شبہ کوئی نہیں۔ توجہ کر، اختصار نال تذکرہ کر دیواں کہ جنہ علماء نے اس نظریے تے دستخط کیتے، اس عقیدے نو اپنایا ہے اور 1400 سال دی امت دی اقتدا وچ اپنایا ہے، میری مراد اس گروہ تو گروہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند، ذرا جرت دا اندازہ لگا، تین پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کسے تو ڈر کے نہیں، کسے لالچ دے تحت نہیں، نہ لالچ دے تحت نظریہ بنایا ہے، نہ کسے تو ڈر کے نظریہ بنایا ہے، نہ وہ خوف کھاندی ہیں، نہ لالچ کر دی ہیں۔ توجہ کر ذرا، گل ذہن میں تجھے اتر جائے اور تیرا دماغ میں اترے کہ کتنے بڑے جری، کتنے بڑے صاحب تقوی، کتنے بڑے پرہیزگار علماء جڑے اس نظریے سے قائم ہیں اور اس نظریے کی اشاعت کرتے چلے گئے۔ میں مثال دے طور سے عرض کرداں، ذرا توجہ کر، شاہ ولی اللہ نو لے لے جس نے قرآن دا ترجمہ کیتے، اچھا ایتھوں گٹاں تو توڑ دیتے گئے اس جرم وچ کہ قرآن دا ترجمہ کر کے لوگوں نو عقائد تو آگاہ کر دیتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ جس دا تقوی اور پرہیزگاری دا عالم ہے، جس دی صداقت اور دیانت دی اتنی وزنی دلیل ہے کہ ایک پادری چوراہے سے کھڑے ہو کے وقت دے آخد ہے مسلمانوں اگر تسی سچے ہو اپنا قرآن اگ وچ سٹو، میں انجیل اگ وچ سٹدا، دیکھ دیے جس دی کتاب سڑ گئی وہ کوڑا، جس دی کتاب بچ گئی وہ سچا۔ یہی گل مسلمانوں تک پہنچی، مسلمان تڑپ گئے، ششدر رہ گئے، کی کریے، کی جواب دئیے؟ گل اڑدی اڑدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پہنچ گئی۔ آخری وقت نظر کم ہو گئی، اکیلے چل نہیں سکتے، اپنے عزیز دا بازو پکڑیا، اس چوک تے تشریف لایا ہے، پادری للکار دا پے، اس نو آکھیا گل انج نہیں بنتی کہ میں اپنی مذہبی مقدس کتاب اگ وچ پاواں تے تو اپنی کتاب اگ وچ پاویں، کتاباں سٹن دا کیا مانا؟ اے تے جذبات ہی قبول نہیں کردے، ان کیوں نہ کریے، اگ جلائیے، تو بھی اگ وچ آ، میں بھی اگ وچ آنا، جیڑا سر جائے کوڑا، جیڑا بچ جائے سچا۔ نعرہ تکبیر، بزرگان دین، بزرگان دین، تاریخ ہند پڑھ کے دیکھ کہ پادری میدان چھوڑ گیا، صداقت ہے کہ نہیں؟ بولو اچھی آواز نال۔ اے شاہ عبدالعزیز مشرک ہے، وہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بے ایمان ہے، اینو قرآن سمجھ نہیں آیا، ایک چتروڑ دے چراغ بالی نو سمجھ آیا ہے، اس نو سمجھ نہیں آیا قرآن، اور نفس سے کتی سمجھ نہیں آئی۔ ظلم ہے یار۔ تو ذرا بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تے پھیل جا، تذکرہ کرتا جاواں، بالا کوٹ دی پہاڑیاں میں اتر جا، تصور کر، تصورات دی دنیا سیر کر لے اور پہاڑیاں تے پہنچ جا، قریب ذرا بالا کوٹ دے پتھر قریب اور قریب کے ویکھ بالا کوٹ دی ایک ایک کنکری ادبی شاہ اسماعیل دی داستان بیان کر دیے، ادبی شاہ شہید دے سچے لہو دی صداقت دی دلیل اور ثبوت بن کے آندی ہے۔ اج بھی بالا کوٹ دے پہاڑی دے ایک سرا شاہ شہید دی شہادت تے شاہد عادل، اج بھی بالا کوٹ دے سرات شاہ اسماعیل دی صداقت پیش کر دن۔ بلکہ میں اگر انج آکھ دیواں کہ اگر میں بالا کوٹ دیاں
وادیاں نو قید لواں تے ایک ایک ذرہ زبان حال نال پکار دے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ایمانداری نال بولو، اس اسماعیل کوڑا ہے، اے مشرک ہے، اچھی آواز نال، اے بے ایمان ہے معاذ اللہ، جیڑا اے جے اولیاء اللہ نو مشرک آکھے اس نو معاف کر دے گے، اور بلند آواز نال معاف کر دے گے۔ اگے آسرا شیخ العرب تے آ جا، شیخ العجم تے آ جا، کس طرح جرت نال میدان وچ آیا ہے۔ انگریز دی فوج وچ بھرتی ہونا حرام، گرفتاری ہو گئی، عدالت وچ آ گئے، جج پوچھتے ہاتھ نہیں جوڑے۔ توجہ کر ذرا، آل حق دی علامت ہے کہ جیڑی گل آکھن زبان تو تے سچی ہوے پھر وہ ہٹ دے نہیں، پھر وہ اس تو ہٹ دے، اچھی اچھی آواز نال پھر ہٹ دے، پھر ڈر دے۔ عدالت وچ آ گئے، جج پوچھتا ہے حسین احمد اے آکھے کہ انگریز دی فوج وچ بھرتی ہونا حرام ہے؟ قربان 18 برس نبی دے روزے دی چھانت لے بے کے حدیث رسول پڑھانے والا انسان آخدا ہے آکھیا ہی کی ہوندا ہے، میں آکھدا آکھیا ہی کی ہے، آکھدا رہاں گا۔ عدالت آکھدی ہے سزائے موت، عدالت کی آکھدی ہے سزائے موت۔ شیخ العرب نے کفن نکال لیا ہے، بکھیر دیتا عدالت وچ کہ اگر سچ آکھن دا یہی سلے کہ سزائے موت سنا دیتی جائے تو قاسم نانوتوی دا روحانی بچہ دارالعلوم دیوبند تو کفن لے کے آئے اور ایک فیصلہ کر کے میدان میں آئے۔ اس دنیا میں دو ہی تو ٹھکانے ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔